بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا المزمل، دعوت دینے والے کو دعوت پیش کرنی چاہیے۔ داعی کے اوصاف کیسے ہونے چاہیے، داعی کیسا ہونا چاہیے، کس طرح اس کو دعوت دینی ہے۔ اور یاد رکھیں سورہ مدثر پہلے نازل ہوئی اور سورہ مزمل بعد میں نازل ہوئی، مگر ترتیب میں پہلے سورہ مدثر نہیں بلکہ پہلے سورہ مزمل ہے۔ کیوں؟ سورہ مدثر میں براہ راست دعوت دینے کا حکم ہے کہ یوں دعوت پیش کیجئے، تو سورہ مزمل میں ہے کہ اس سے پہلے اپنے ایسے اوصاف بنائیے، داعیانہ صفات پیدا کیجئے تاکہ آپ دعوت دے سکیں۔ سورہ مزمل کا معنی چادر اوڑھنے والے، آپ کا یہ نام کیوں پکارا گیا؟ حالانکہ یہ بات کافی پہلے ہو چکی کہ جب پہلی وحی نازل ہوئی تو اس وقت میں آپ اپنے دولت قضا پر تشریف لائے تو آپ کیا فرما رہے تھے؟ زملونی، مجھ پر چادر ڈالو، مجھ پر کپڑا ڈالو۔ گھبراہٹ تھی آپ کو کہ میں اس ذمہ داری کو کیسے نبھاؤں گا۔ اللہ کو وہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے وہی آپ کا نام رکھ دیا، یا ایھا المزمل، اے کپڑا اوڑھنے والے، اے چادر اوڑھنے والے۔ حالانکہ وہ وہی نازل ہونے کا واقعہ پہلا ہے اور یا ایھا المزمل کافی بعد میں نازل ہوئی ہے۔ یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، اے میرے محبوب، آپ کی ادا اتنی پسند، آپ کا فرمانا مجھے اتنا پسند، آپ نے فرمایا چادر اڑاؤ، آپ کا نام ہی پڑ گیا، اے چادر اوڑھنے والے۔ قم اللیل، آپ چادر اوڑھ کر لیٹیں گے تھوڑا، اب تو جاگنے کا زمانہ آ گیا ہے۔ آپ اس سے پہلے بھی جاگتے رہے اپنے مالک کی یاد میں غار حرا میں، مگر اب تو اصل جاگنے کا وقت آ گیا۔ قم، کھڑے ہو جائیں، اللیل، ساری رات، الا قلیلا، مگر تھوڑی دیر اپنے آرام کے لیے رکھ لیں۔ کتنا؟ نصفہ، آدھی رات، او انقص، یا کم کر لیجئے، منہ، اس میں سے، قلیلا، تھوڑا سا، او زد، یا زیادہ کر لیجئے، علیہ، اس پر کچھ کو۔ آدھی رات قیام کیجئے یا تہائی رات قیام کیجئے، یا اس سے گھٹائیے یا اس سے تھوڑا بڑھا لیجئے، لیکن ایک لمبا حصہ، کم سے کم ایک تہائی رات تو آپ قیام کیجئے، اور قیام کیجئے، کھڑے رہیے اپنے مالک کے سامنے۔ کرنا کیا ہے؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور آپ قرآن پاک کو پڑھیے ترتیلاً، ٹھہر ٹھہر کر کے۔ قاریوں والی ترتیل یہاں مراد نہیں ہے، وہ تو درجے ہیں ان کے ہاں، حدر کا، تروید کا، ترتیل کا، یہاں مطلق ہے ٹھہر کر پڑھیے۔ ٹھہر کر پڑھیے مطلب جو پڑھتے جائیں اس پر غور کرتے جائیں، اس کو اپنے دل کے اندر اتارتے جائیں، دل میں بساتے جائیں۔ کیوں دل میں اتارنا ہے؟ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ، بے شک ہم نلقی، ڈالنے والے ہیں، علیک، آپ کے سامنے، ہم پیش کریں گے، ہم ڈالیں گے، ہم نازل کریں گے، علیک، آپ پر، قولا ثقیلا، بھاری بات کو، بڑی سخت ذمہ داری آ رہی ہے آپ پر دین کی دعوت کو پہنچانا، اس لیے اپنے آپ کو تیار کیجئے۔ کیسے تیار کریں گے؟ رات کے اٹھنے سے کیسے تیاری ہو جائے گی؟ ان ناشئۃ اللیل، بے شک رات کے وقت میں اٹھنا، پہلے سونا، سو کر کے پھر اٹھنا، جاگتے رہنا یہ مشکل نہیں ہے، مگر تھوڑی دیر سونا اور پھر اٹھ جانا یہ بڑا مشکل ہے۔ سردی کی رات ہو اور آدمی مزے کی نیند سو رہا ہو اور پھر اچانک بستر پھینکے اور اٹھ کر کے گرم گرم آنسو بہانے کے لیے مصلے پر بیٹھ جائے، آسان کام ہے؟ ان ناشئۃ اللیل، بے شک رات کا اٹھنا، ہی اشد، یہ بڑا سخت ہے، وطئن، روندنے کے اعتبار سے، کچلنے کے اعتبار سے۔ کس کو کچلے گا؟ آدمی کے نفس کو کچلے گا، جذبات کو کچلے گا۔ جب وہ اٹھے گا اپنے جذبات کی قربانی دے گا، رات کی راحت کو قربان کرے گا، تو اس سے آدمی کا ضمیر تیار ہوگا۔ وَأَقْوَمُ قِيلًا، اور یہ رات کا اٹھنا اقوم، زیادہ سیدھا ہے، قیلن، کہنے کے اعتبار سے، کہ رات کا ہو کا عالم، خاموشی کا عالم، جو بات زبان سے نکلے گی وہ دل سے ٹکرائے گی، سیدھی دل میں اترے گی۔ إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، بہت زبردست مضمون۔ دن میں بھی تو یہ کام ہو سکتا ہے، فرمایا ہو سکتا ہے، مگر دن کی مصروفیت ایسی ہوتی ہے کہ یہ فارغ ذہنی دن میں حاصل ہونا آسان نہیں ہے۔ ان لک، بے شک آپ کے لیے، فی النہار، دن کے اندر، سبحن طویلا، لمبی مصروفیت ہے۔ سب کا ترجمہ میں نے سبحن کا ترجمہ مصروفیت کیا، حقیقی معنی نہیں ہے یہ۔ حقیقی معنی کیا ہے؟ سبحن کے معنی تیرنا۔ جتنا تیرنے والا مصروف ہوتا ہے اتنا کوئی مصروف نہیں ہوتا۔ تیرنے والا کتنا تھک جائے تو وہ کہے کہ صرف 10 سیکنڈ آرام کر لیتا ہوں پھر دوبارہ شروع کر لوں گا، تو پھر دوبارہ موقع نہیں ملے گا۔ گویا دن کو ذہن اس طرح مصروف ہوتا ہے جس طرح تیرنے والا مصروف ہوتا ہے، تو یہ خالی الذہنی اور فارغ الذہنی دن میں کہاں ہو سکتی ہے؟ یہ تو رات کو ہو سکتی ہے۔
تو رات کو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں تلاوت کریں، مگر اس مالک کو کیسے یاد کرنا ہے؟ وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کے نام کا ذکر کیجئے، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، وَتَبَتَّل، اور کٹ جائیے، الیہ، اسی کی طرف، تبتیلاً، پورے طور پر۔ ایک ہے کہ آدمی نے اپنے جسم کو معاشرے سے الگ کر لیا، وہ تو ہم پیچھے پڑ چکے، وہ رہبانیت ہے، اس کی اجازت نہیں ہوئی۔ اس میں جسم تو معاشرے سے الگ ہوتا ہے، جنگلوں میں رہتا ہے، جھونپڑوں میں رہتا ہے، مگر ذہن معاشرے کے بیچ میں رہتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اپنی آدمی محفل میں رہے مگر اس کا دل محفل میں نہ ہو، وہ کہیں اور ہو، یہ ہے تبتل۔ وَتَبَتَّل، دل کو اس کی طرف متوجہ کر لیجئے، کٹ جائیے اللہ کی طرف تبتیلا، پورے طور پر، کہ کچھ لمحات ایسے بھی گزریں کہ بس آپ ہوں اور مالک الملک ہو، کوئی بیچ میں تصور اور خیال بھی نہ ہو۔ رب المشرقی، وہ مشرق کا رب ہے، والمغرب، وہ مغرب کا رب ہے، اسی سے لوگ کیوں لگانی ہے، اس کے سوا ہے ہی کوئی نہیں، لا الہ، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق الا ہو، سوائے اس کے، فاتخذہ وکیلا، آپ اسی کو وکیل بنا لیجئے۔ وکیل کے معنی کہ جس کے حوالے کر دیے جائیں سارے کام۔ واصبر علی ما یقولون، اور جب اس راستے میں آپ نکلیں گے تو آپ کو تانے دیے جائیں گے، کوئی کاہن کہے گا، کوئی جادوگر کہے گا، کوئی جادو کیا ہوا کہے گا، کوئی شاعر کہے گا۔ اصبر، ڈٹ جائیے، صبر کیجئے، علی ما یقولون، جو وہ کہہ رہے ہیں، وہجرہم، اور ان سے جدا ہو جائیے، ہجرا جمیلا، خوبصورتی والا جدا ہونا۔ خوبصورتی والے جدا ہونے کا مطلب ایسے ان سے الگ ہو جائیے، ان کی باتوں پر توجہ نہ دیجیے، نہ انتقام کا خیال کیجیے کہ ان سے بدلا لوں، نہ ان سے الجھنے کا خیال کیجیے، ان کو مجھ پر چھوڑیے۔ وذرنی، اور چھوڑ دیجیے، نی مجھ کو، والمکذبین، اور جھوٹ سمجھنے والوں کو، مجھ کو اور اس کو چھوڑیے، اردو محاورے میں ان کو مجھ پر چھوڑ دیجیے۔ کون ہے جھٹلانے والے؟ اولی النعمتی، یہ نعمتوں والے، مال اور دولت والے، جن کو میں نے دولت دی تھی تاکہ اس کو اللہ کے راستے میں لگائیں، مگر اس دولت کا نشہ ایسا چڑھا میرے دین کو جھوٹا کہنے لگ گئے، ان کو مجھ پر چھوڑیے، میں ان سے نمٹوں گا۔ تو اے خدائے دیر گیر، کب نمٹے گا؟ فرمایا آپ ڈھیل دیجیے، ابھی نہ بد دعا کیجیے ان کے لیے۔ وَمَهِّلْهُمْ، اور آپ ڈھیل دیجیے ان کو، قلیلہ، تھوڑی سی ڈھیل آپ نے دینی ہے، ڈھیل تو اللہ نے دینی ہے، مطلب آپ کے نبوت والے ہاتھ اٹھیں گے تو پھر میرا عذاب آئے بغیر رہے گا نہیں، ابھی آپ ڈھیل دیجیے ان کو۔ ان لدینا، بے شک ہمارے پاس، انکالن، بیڑیاں ہیں، وجحیمن، اور آگ کا ڈھیر ہے، ہم ان بیڑیوں سے ان کو جکڑیں گے، آگ کے ڈھیر میں ڈالیں گے۔ وطعامن، اور ہمارے پاس کھانا ہے، ذا غصۃ، جو گلے میں اٹک جانے والا، اچھو لگانے والا، وعذابا علیما، اور دردناک عذاب ہے، وہاں فیصلہ ہو جائے گا۔ یہ کب عذاب آئے گا؟ یوم ترجف، ابھی نہیں، جس دن کپ کپائے گی، الارض، زمین، والجبال، اور پہاڑ، وکانت الجبال، اور ہو جائیں گے پہاڑ، کثیبا مہیلا، ڈھیلی ریت کے تودوں کی طرح، کثیبا، ریت کا تودا، اور مہیلا، ڈھیلی ریت، ایسے بھربری ریت کی طرح ہو جائیں گے۔ انا ارسلنا الیکم رسولا، بے شک ہم نے بھیج دیا ہے لوگوں، الیکم، تمہاری طرف، رسولا، ایک رسول کو، شاہدن علیکم، جو تم پر گواہ ہے، تمہارے لیے نمونہ ہے، تمہارے سامنے اللہ کی توحید کی گواہی دے رہا ہے، اور قیامت کے دن بھی گواہی دیں گے۔ کما ارسلنا، جس طرح کہ ہم نے بھیجا الی فرعون، فرعون کی طرف بھیجا تھا، رسولا، ایک رسول کو، فعصا، تو نافرمانی کی فرعون نے، الرسول، اس رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ فاخذناہ، پکڑا ہم نے فرعون کو، اخذا وبیلا، وبال کے پکڑنے میں، زبردست پکڑ میں اس کو پکڑ لیا، کہیں تمہارا نمبر نہ آ جائے۔ آج کے فرعونوں، اور حضور نے ابو جہل کے لیے فرمایا، فرعون هذه الامہ، اس امت کا فرعون کیا حشر ہوا اس کا۔ فکیف تتقون، تو کیسے بچو گے اے انسانو تم، ان کفرتم، اگر تم اس مالک کا انکار کرو گے، کفر کرو گے، یومن، ایسے دن سے، یجعل الولدان، جو دن بنا دے گا، الولدان، بچوں کو، شیبن، بوڑھا۔ اللہ اکبر، اس دن کے تصور سے انسان کس طرح کانپ جائے گا، یوں سمجھو کہ ایسی تکلیف ہے کہ ایک دن میں بچہ بوڑھا ہو جائے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ میں یوں ہی بوڑھا ہو گیا، مصائب نے مجھ کو بوڑھا کر دیا، فرمایا یہ دیکھو کیا مصیبت ہے، بچے کو بوڑھا کر دی۔ السماء، آسمان، منفطر بہ، اس دن پھٹ پڑے گا، کان وعدہ مفعولا، یہ وعدہ ہے اس کا اللہ کا، مفعولا، جو پورا کیا ہوا ہے، پکا ہونے والا ہے۔
ان ھذہ تذکرہ، یہ قرآن ایک نصیحت ہے، فمن شاء، تو جو کوئی چاہے، اتخذ، بنا لے، الی ربہ، اپنے رب تک پہنچنے کے لیے، سبیلا، راستہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، اور اکثر نے کہا کہ یہ فصل کم سے کم 12 مہینے کا ہے، کہ پہلا رکوع یہ نازل ہوا، ترغیب دی اللہ نے ایمان والوں کو بھی، حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، کہ آپ کھڑے رہیں اور اپنے آپ کو تیار کریں اس کام کے لیے، راتوں کو عبادت کریں۔ ایک وقت تک اس پر محنت کی گئی، ساری رات، آدھی رات، 2/3 رات، 1/3 رات، اس کے بعد یہ اگلا رکوع نازل ہوا۔ اس میں کہا کہ ٹھیک ہے، یہ کچھ وقت میں گزرا، مشق میں، لیکن ہمیشہ اس پر عمل کرنا آسان نہیں ہے، اس لیے اب اللہ آسان حکم دیتا ہے۔ ان ربک، بے شک تیرا رب جانتا ہے، رب گواہی دے رہا ہے، یعلم، جانتا ہے، انک، کہ آپ، تقوم، کھڑے ہوتے ہیں، ادنا، قریب من ثلثی اللیل، 2/3 راتیں، اللہ اکبر، زیادہ تر آپ کا جو قیام ہوتا ہے وہ رات کے 3 حصے کرو، اور ان میں سے 2 حصے آپ کا قیام، وَنِصْفَهُ، اور آدھی رات کا قیام ہوتا ہے آپ کا، دوسرا، اگر اس سے کم ہے تو آدھی رات، وَثُلُثَهُ، اور کبھی 1/3 رات، 3 حصے کرو، 1/3 رات قیام فرماتے ہیں، 2/3 آرام کے لیے رکھتے ہیں، یہ تو آپ کرتے ہیں۔ وَطَائِفَةٌ، اور ایک جماعت، بڑی جماعت، من الذین، ان لوگوں میں سے، معک، جو آپ کے ساتھ تھے۔ ایک طبقہ مفسرین کہتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام پر تہجد واجب نہیں تھے، فرض نہیں تھے اس زمانے میں بھی، یہ نہیں کہا سارے ایمان والے، بلکہ کہا کہ ایک جماعت، دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں، ان پر بھی فرض تھا مگر جماعت ہی اتنی تھی۔ واللہ یقدر، اور اللہ تعالیٰ ہی ناپتا ہے، اللیل، رات کو، والنہار، اور دن کو، یعنی آپ کے لیے یہ آسان نہیں ہے کہ ناپ کر کے ٹھیک 1/3، 2/3، آدھی رات، یہ آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک تو اس لیے اللہ آسانی دے رہا ہے، دوسری ایک اور وجہ ہے، انسان کے حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے ہیں۔ علیما، جان لیا اللہ تعالیٰ نے، ان کے، لن تحصوہ، تم نہیں شمار کر سکو گے اس کو، فتاب علیکم، تو اللہ نے تم پر توجہ فرمائی۔ اب کیا توجہ، اب کیا حکم ہے؟ فقرؤ، تو پڑھ لو تم، ما تیسر من القرآن، جتنا میسر آئے قرآن میں سے کہنا یوں تھا، جتنی رکعت میسر آئیں اتنی رکعت پڑھ لو، لیکن رکعت مقصود نہیں، کثرت سجدہ مطلوب نہیں، بلکہ طول قیام مطلوب ہے، اس لیے فرمایا قرآن پڑھیے، جتنا پڑھ سکیں، رکعتیں تو 8 ہی پڑھتے تھے آپ اکثر۔ عالمان سیکون، ایک تو یہ وجہ ہے کہ رات کو شمار کرنا مشکل، ایک اور وجہ ہے حالات ایک جیسے نہیں رہتے، دوسرے حالات کیا ہوں گے؟ عالما، جان لیا اللہ تعالیٰ نے، ان کے، سیکون، ضرور ہوں گے، منکم، تم میں سے کچھ، مردہ، بیمار بھی، وآخرون، اور کچھ دوسرے ہوں گے، یضربون، سفر کرتے ہوں گے، فی الارض، زمین میں، یبتغون، تلاش کرتے ہوں گے، من فضل اللہ، اللہ کے فضل کو، تجارت کریں گے، دور دراز کا سفر کریں گے، کچھ ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، 2، تیسرے، وآخرون، اور کچھ دوسرے ہوں گے، یقاتلون، جو جنگ کریں گے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، حالانکہ مکہ میں اللہ کے راستے میں جنگ نہیں ہو رہی ہے، لیکن پیشن گوئی کر دی کہ ایسا ہونے والا ہے، قریب میں ہوگا۔ فقرؤ، تو پڑھ لو تم، ما تیسر، جتنا میسر آئے، منہ، اس میں سے، قرآن میں سے، ہاں، واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم رکھو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، 5 نمازیں تو ابھی فرض نہیں ہوئی تھی، تو نماز قائم رکھنے سے کیا مطلب ہے؟ بعض نے کہا کہ صبح و شام، عصر کے بعد اور فجر کے وقت میں کچھ رکعتیں پڑھنے کا یا 2 رکعتیں پڑھنے کا حکم تھا، ادھر اشارہ ہے، اور جب 5 نمازیں آ گئیں تو سب کی طرف اشارہ۔ وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، زکوٰۃ بھی مدینے میں فرض ہوئی، تو مکہ میں زکوٰۃ کا مطلب اپنے مال کو اللہ کے راستے میں لگاتے رہو جتنا ہو سکے، وَأَقْرِضُوا اللَّهَ، اور قرض دیتے رہو اللہ کو، قرضاً حسنا، اچھا قرض، وَمَا تُقَدِّمُوا، اور جو تم آگے بھیجو گے، لِأَنفُسِكُمْ، اپنے آپ کے لیے، مِنْ خَيْرٍ، نیکی میں سے، تجدوہ، پالو گے اس کو، عند اللہ، اللہ کے پاس، ہوا خیرن، اس حال میں کہ وہ بہتر ہوگا، وَأَعْظَمُ، اور زیادہ بڑا ہوگا، اجرن، اجر کے اعتبار سے، وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اور تم سب اللہ سے بخشش مانگو، اصل مسئلہ یہی ہے، اور سحری کا وقت ہے ہی بخشش مانگنے کا وقت، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔